روزگار پہ جاتا ہے، فورن ایجوکیشن کے لیے جاتا ہے، وہ بولتے ہیں کہ یہ ہائر ایجوکیشن کمیشن اس کو سرٹیفائی کرے کہ یہ ڈگری اس کی اصلی ہے۔ اگر کل کے دن یہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کی برانڈنگ نہیں ہوگی تو ہماری پاکستان کی تقریباً ساری ڈگریاں مشکوک ہو جائیں گی، جس طریقے سے پاکستان میں آپ کو پتہ ہے اسکینڈلز چلے ہیں۔ جہاں تک ڈگری ویریفیکیشن کا پروسیس ہے، میرا خیال سے حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے جو کہ ہمیں آفیشیلی انفارم نہیں کیا گیا ہے کہ یہاں پہ کیبنٹ ڈویژن میں ایک کمیشن آف ہائر ایجوکیشن اسٹیبلش کیا جائے گا اور وہ ڈگریز ویریفائی کریں گے۔ بہت بہت شکریہ جناب ڈاکٹر جاوید لغاری، ہمیں تفصیل سے بتا رہے تھے کہ پاکستان میں اعلیٰ سطح کی تعلیم پر وار جو کیا گیا ہے اس کے پاکستان پہ کیا اثرات ہوں گے۔ کوئی حکومتی شخصیت موجود نہیں ہے جو بتا سکے کہ پاکستان میں اعلیٰ تعلیم کا یہ گلا کیوں گھوٹا جا رہا ہے، گو کہ ہمیں پتہ ہے کہ اس کی بنیادی وجہ وہ کام ہے جو کہ اعلیٰ تعلیم کمیشن کر رہا تھا، گو کہ اس کا بنیادی کام نہیں ہے، اور وہ یہ کام تھا کہ پاکستان میں پارلیمنٹیرینز کی ڈگریز کی تصدیق کرے۔ آدھی ڈگریز کی تصدیق ہوئی اور آدھی ہے کہ تصدیق ہو نہیں پا رہی۔ اسی اسنا میں حکومت نے فیصلہ کر لیا کہ پاکستان میں اس کمیشن کو ہی ختم کر دیا جائے، نہ بانس ہوگا نہ بجے گی بانسری۔ لیکن پاکستان کے لیے یہ ایک انتہائی خطرناک کام ہے، وہ ان خطرناک کاموں میں سے شاید سب سے زیادہ خطرناک کام ہے جو حکومت گورننس کے میدان میں اور کرپشن کے حوالے سے ٹرانسپیرنسی کے میدان میں کر رہی ہے۔ کمرشل بریک، اور اس کے بعد ہم ذکر کریں گے کہ یہ سب کچھ اس دن ہو رہا ہے جب شہید ذوالفقار علی بھٹو کی برسی منائی جا رہی ہے، جو پاکستان میں تعلیم کو بڑھانے میں ان کا بہت بڑا کلیدی کردار تھا۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو کی برسی پر صدر آصف علی زرداری نے تقریر کی ہے اور انہوں نے جس چیز پر تشویش کا اظہار کیا ہے وہ یہ کہ ان کو خبریں یہ آ رہی ہیں کہ ان کی حکومت کو ختم کر کے ٹیکنوکریٹس کی حکومت قائم کی جا رہی ہے۔ اس پر بھی ذکر کریں گے اور شہید ذوالفقار علی بھٹو کی برسی کے حوالے سے ذوالفقار علی بھٹو شہید کی زندگی میں بھی نگاہ ڈالیں گے کمرشل بریک کے بعد۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو کی برسی منائی جا رہی ہے، لاڑکانہ میں اس سلسلے میں بڑا اجتماع ہوا ہے۔ صدر آصف علی زرداری نے اس سے خطاب کیا ہے اور اس موقع پہ پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت کا یہ فیصلہ سامنے آیا ہے کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کو سپریم کورٹ آف پاکستان سے جو پھانسی کی سزا دی گئی تھی اس کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان میں ریفرنس دائر کیا جائے اور اس تاریخی غلطی کو جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بقول ہوئی تھی اس کو فوری طور پہ ختم کیا جائے اور اس کے لیے کارروائی کی جائے، عدالتی کارروائی ہو۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ریفرنس دائر کیا گیا ہے، گو کہ مبصرین یہ سوال پوچھ رہے ہیں اور ابھی تک اس سوال کا جواب نہیں پا رہے ہیں کہ بالآخر کیوں محترمہ بے نظیر بھٹو نے 2 بار اپنے اقتدار کے دوران یہ ریفرنس سپریم کورٹ آف پاکستان میں فائل نہیں کیا۔ یہ بھی پوچھا جا رہا ہے کہ پچھلے 4 سال سے جب سے موجودہ حکومت ہے 3 سال مکمل کر چکی ہے، 4تھے سال میں ہے، یہ ریفرنس کیوں نہیں فائل کیا گیا؟ 2 حکومتیں اور 3 سال بعد شہید ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے حوالے سے جو ریفرنس فائل کیا گیا اس کے لیے اس ٹائمنگ کی اہمیت کیا ہے؟ لیکن صدر آصف علی زرداری نے اس موقع پہ جو خطاب کیا اس پہ ایک بار پھر انہوں نے ذکر کیا کہ ان کی حکومت کے خلاف یا ان کی حکومت کو ہٹانے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کے لیے انہوں نے براہ راست الفاظ استعمال نہیں کیے لیکن انہوں نے واضح اشارے دیا کہ ان کی اطلاع کے مطابق ٹیکنوکریٹس کو لانے کی بات کی جا رہی ہے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے اس اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے جناب آصف علی زرداری نے ٹیکنوکریٹس حکومت کی طرف واضح اشارہ کرتے ہوئے کہا، پیر ننگے ہیں بلاولوں کے، آج بھی غربت زندہ ہے، آج بھی غریبوں کے بچوں کو نوکریوں کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اکنامک یونٹی، اگر ہم پولیٹیکل یونٹی، اگر ہم یہ سب نہیں کرتے تو اب بھی لوگ ٹیکنوکریٹس کی باتیں کر رہے ہیں، مگر میں سے سنتے چلو کہ ٹیکنوکریٹس آئے اور چلے گئے، ان سے نہیں ہوا۔ اگر ہوا تو شہید ذوالفقار علی بھٹو سے ہوا، اگر ہوا تو شہید محترمہ بے نظیر سے بھٹو سے ہوا، اور اگر ہوا تو کچھ ہم نے بھی اس میں اپنا حصہ ڈالا ہے۔ جب بھی کچھ پاکستان میں ہوا ہے، جب بھی غریب کو کچھ ملا ہے تو وہ صرف پیپلز پارٹی کے اس جھنڈے تلے اور شہید ذوالفقار علی بھٹو کے نام پہ ہوا ہے، اس کے علاوہ کبھی کچھ نہیں ہوا۔ جناب آصف علی زرداری ایک بار پھر عدلیہ سے مخاطب ہوئے، شاید ہی ان کا کوئی خطاب ہوگا جس میں وہ براہ راست عدلیہ سے مخاطب نہیں ہوتے، اس میں بھی انہوں نے عدلیہ کو خطاب کیا اور کہا، آج کی عدلیہ وہ عدلیہ ہے جو آپ نے جس کے لیے گولیاں کھائی ہیں، جس کو ہم نے جیلوں سے نکالا ہے، ہم نے ان کو واپس بحال کیا ہے اور عوام کو ان نے وعدہ کیا ہے۔ ان نے بھی جلسے کیے ہیں شہیدوں کی طرح، ان نے بھی آپ کی طرح نکل کے لانگ مارچ کی ہے،
اور الحمدللہ یہ سب شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ان کو سکھایا ہے. تو ہم نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کی اس ادا پہ انہیں ہم نے بحال کیا تھا. گو کہ یہ ابھی پتہ نہیں ہے کہ جناب آصف علی زرداری شہید ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں پاکستان پیپلز پارٹی سے منسلک تھے یا نہیں, کہ ظاہر ہے کہ وہ ان کی جوانی کا دور تھا, لیکن کیا موجودہ پاکستان پیپلز پارٹی اور اس کے موجودہ چیئرمین اور اس کی موجودہ قیادت شہید ذوالفقار علی بھٹو کی پالیسیز کو ہی فالو کر رہی ہے؟ جناب ذوالفقار علی بھٹو کا نظریہ سیاست کیا وہی ہے جو کہ آج پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے؟ یہ ہم نے پوچھا شہید ذوالفقار علی بھٹو کے دست راست انتہائی قریبی ساتھی اور پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد ڈالنے میں شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ کھڑے ہونے والے ان کی کابینہ کے پہلے وزیر خزانہ جناب ڈاکٹر مبشر حسن سے. آصف علی زرداری کی پالیسی ذوالفقار علی بھٹو کی پالیسی کے بالکل برعکس تھی. ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کو ایک کلائنٹ سٹیٹ کی حیثیت سے نہیں دیکھنا چاہتے تھے. وہ پاکستان کو ایک آزاد ملک کی حیثیت سے دیکھنا چاہتے تھے. وہ پورے تیسری دنیا کے ملکوں کو مغربی سرمایہ دار طاقتوں کے چنگل سے چھڑانا چاہتے تھے. تو ماتحت بننا, پپٹ بننا امریکہ کا, امریکہ کے کہنے پر چلنا, یہ ذوالفقار علی بھٹو کی پالیسی کے بالکل خلاف تھا. یہاں دوسرا ملک ہم پر ڈرون حملے کر رہا ہے, یہاں عدلیہ کی بات کوئی سننے کو تیار نہیں ہے, یہاں مہنگائی سے عوام تنگ آئے ہوئے ہیں, یہاں فوج اور پولیس پر حملے ہو رہے ہیں. جب پولیس اپنا تحفظ نہیں کر سکتی تو عوام کی جان و مال کا تحفظ کیسے کرے گی؟ کہاں ہے پاکستان؟ یہ تو ایک نام ہے جو چل رہا ہے, اور سبق یہ ہے کہ ایک ریاست بغیر گورنمنٹ کی بھی چل سکتی ہے. بس آپ تسلیم کر لیں کہ 30-50 روز لوگ مارے جائیں, ڈاکے پڑیں, اگر آپ وہ برداشت کرنے کو تیار ہیں تو ملک چلتا رہتا ہے. ذوالفقار علی بھٹو سرمایہ داروں کے بے حد خلاف تھے. ان کے مینیفیسٹو میں سوشلسٹ معیشت تھا. انہوں نے اس کے فالو کرتے ہوئے, اس پہ عمل کرتے ہوئے بینک نیشنلائز کیے اور بڑی صنعتیں نیشنلائز کی. اب بے نظیر سے لے کر اور زرداری تک انہوں نے سب بیچ دیے کوڑیوں کے مول, بینک بیچ دیے, صنعتیں بیچ دیں. موجودہ حکومت بہت ایفیشینٹ ہے, یہ خوب کام کر رہی ہے, اور اس کا کام یہ ہے کہ خود امیر ہونا, وزیروں کو امیر کرنا, ملک کو لوٹنا اور دولت باہر بھیجنا. اس کے زمانے میں کوئی کرپشن کا کیس نہیں ہے. تو یہ باتیں نہیں ہیں. اب ذوالفقار علی بھٹو کا اور آج کی حکومت کا اور اس کی پالیسیوں کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو کہاں ہے ذوالفقار علی بھٹو کی پالیسی؟ یہ تو اس کے بالکل ہی خلاف ہیں. ذوالفقار علی بھٹو کی پالیسی کا کوئی تسلسل نظر نہیں آتا. ان کے دست راز قریبی ساتھی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی رکن ڈاکٹر مبشر حسن کو ذوالفقار علی بھٹو کا دور سیاست, انداز سیاست اور ان کی حکومت کا احوال ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس خصوصی رپورٹ پہ جو ہمارے نمائندہ خصوصی غلام مصطفیٰ نے ترتیب دی. پیپلز پارٹی کے بانی اور پاکستان کے منتخب وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو 5 جنوری 1928 کو سندھ کے شہر لاڑکانہ میں سر شاہ نواز بھٹو کے گھر المرتضیٰ میں پیدا ہوئے. ممبئی کے کیتھیڈرل ہائی اسکول میں ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد انہوں نے 1950 میں برکلے یونیورسٹی سے سیاسیات میں بیچلرز اور آکسفورڈ سے قانون کی اعلیٰ تعلیم حاصل کی. عملی زندگی کا آغاز وکالت سے کیا, جبکہ سیاست میں قدم ایوب خان کی کابینہ میں وزیر صنعت و تجارت کی حیثیت سے رکھا. 1963 میں بھٹو نے 3 سال کے لیے وزارت خارجہ کا قلمدان سنبھالا اور یہی منصب ان کی شہرت کا باعث بنا. ذوالفقار علی بھٹو بھارت مخالف اور چین دوست پالیسی پر عمل پیرا تھے. تیسری دنیا کے ممالک کو امریکہ اور سوویت یونین کی رسہ کشی سے بچانے کے لیے انہوں نے عالمی غیر جانبدار تحریک کا خیال پیش کیا.
1965 की पाक भारत जंग के बाद ताशकंद मुआहदे पर भुट्टो ने अयूब खान की हुकूमत से